أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر و یکساں ہے۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 14۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سورہ کی ابتدا میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے اپنی توحید کو مختلف انداز سے بیان کیا۔ اب انسانوں میں بھی مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو انتہائی جاہل، یعنی انہوں نے کبھی علم سے اپنی وابستگی رکھی ہی نہیں۔ کچھ ہیں جو کچھ پڑھے لکھے ہوئے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ قرآن میں تمام لوگوں کے لیے دلائل اور وضاحت یکساں طور پر ہے، ہر طبقے کے لیے، تاکہ کوئی طبقہ یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ کی وحدانیت، اس کا دین اور اس کی توحید صحیح سے سمجھ میں نہ آئی۔ یہاں کچھ چیزیں ایسی بیان کی جا رہی ہے جو دراصل آج کے دور میں ممکن ہو گیا۔
ورنہ یہ قریب 200-300 سال پہلے ان ساری چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا، اور جب قرآن مجید نازل ہوا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا جو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ دیکھیے اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے، یعنی جنین جسے حمل کہا جاتا ہے، اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی۔ ہر مادہ کے لیے حالات جدا جدا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر 6 مہینے سے لے کر 9 بلکہ 10 مہینہ بھی ہو جاتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں حالت حمل کی شکل میں ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا گھٹنا بڑھنا جو کچھ ہے سب جانتا ہے، وہ نر ہے مادہ ہے۔ اب یہاں ایک چیز قرآن نے غیبیات میں سے، یعنی جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ رحموں میں کیا ہوتا ہے اسے جانتا ہے۔ اب یہاں تذکرہ یہ نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے تعلق سے، جتنے بھی مادہ ہیں اللہ نے جو پیدا کیے وہ سب کے بارے میں جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے، من یہ عربی زبان میں کون کے لیے جنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لفظ ما یہ صفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی رحم کے اندر مادہ کے پیٹ میں جو بھی چیز ہے وہ کیا ہے، نر ہے مادہ ہے، اچھی ہے بری ہے، اس کی زندگی کتنی ہوگی، لمبا ہے ناٹا ہے، کالا ہے گورا ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ یہ ماں کے اندر یعنی کیا ہے ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو بتانا مقصود ہے، جبکہ من میں صرف ایک ہی چیز کا فرق ہوتا ہے کہ نر ہے یا مادہ۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا کھیل نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو بڑی آسانی کے ساتھ سونوگرافی کے ذریعے اور آج کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہو گئی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے یہ کہا کہ ماں کیا ہے اس کے اندر، آپ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صرف جنس کی تعریف اور پہچان نہیں، اس کا سارا بایو ڈاٹا، اس کی زندگی کے تمام قوائف، اس کی زندگی کی تمام حالتیں، ساری اچھائیاں ساری برائیاں سب شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ لفظ ماں کی حقیقت ہے۔ تو یہاں اللہ نے بیان کیا کہ ما تحمل، یعنی مادہ جو اٹھائے ہوئے ہے، کسے اٹھائے ہوئے یہ نہیں، جو اٹھائے ہوئے ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا یعنی کس مرحلے کے اندر جنین پہنچا ہے، یہ صرف جانکاری نہیں ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے۔ ورنہ ایک حقیر سے قطرے کو، ایک معمولی سے جرثومے کو جو ہماری ننگی نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتا، ایک مکمل انسان کی شکل عطا کرنا، اور صرف شکل نہیں بلکہ اپنے والد اور والدہ کی تمام خوبیوں کو اس کے اندر شامل کر دینا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، اور اسی کا علم ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے، سب جانتا ہے، تقدیر اللہ نے بنا دی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اسی وقت علم ہوا، نعوذ باللہ، نہیں، وہ تو ازل سے تقدیر کے لکھے جانے سے پہلے ہی ان ساری چیزوں کو جانتا تھا۔ تقدیر اس نے لکھی، اس وقت اسے تحریر میں لایا گیا اور اسے لوح محفوظ کے اندر ضبط کیا گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ اللہ کے علم میں ازل سے تھی۔ کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بعد میں معلوم ہو یا اللہ کے علم میں اضافے کا ذریعہ بنے، نہیں، جس طرح اللہ کی ذات ازلی ہے اس کی صفات بھی ازلی ہے، اور اللہ کی ایک صفت ہے علم، وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تمام چیزوں کے بارے میں ازل سے جانتا ہے،
تب جب سے اس کی ذات ہے ازل سے، ہمیشہ سے، تو اللہ ہمیشہ سے ان ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے علم میں کچھ اضافہ ہوتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں کمی ہو جاتی ہے، کوئی چیز کمی نہیں ہوتی ہے، نہ کسی چیز کی ذاتی، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ کسی چیز کو نہیں بھولتا، ہر چیز اس کے علم میں ہوتی ہے۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے عالم الغیب والشہادہ، ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، الکبیر المتعال، وہ سب سے بڑا اور سب سے بلند بالا ہے۔ تین صفتیں اللہ کی یہاں پر بیان کی گئی، غیب اور شہادہ۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اعتبار سے غیب اور شہادہ ہوتی ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہر چیز اللہ کے لیے شہادہ ہے، یعنی اس کے مشاہدے میں، اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم موجود ہیں، یہاں پر موجود لوگ ہمارے لیے شہادہ ہے، یعنی ہمارے مشاہدے میں، ہماری نظر میں، ہمارے علم میں ہے۔ لیکن جو لوگ یہاں کے علاوہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، یا جن کی آواز ہم نہیں سن رہے ہیں، جن کے بارے میں محسوس نہیں کر پا رہے، وہ سب ہمارے لیے غیب ہے۔ اصحاب کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں چلے گئے، سب ہمارے لیے غیب ہے، اس لیے کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں، تو یہ ہمارے لیے غیب ہو گئے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم اور اس کی حکمت اور اس کی قدرت کے باہر کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر جو کہا کہ وہ غیب، یعنی جو چیزیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، شہادہ جو ہمارے علم میں، ہماری نظروں کے اندر ہے، مشاہدے میں، ان چیزوں کا جاننے والا، تو اللہ نے یہاں پر یہ چیز صرف ہمارے اعتبار سے بیان کی ہے، ورنہ اللہ کے لیے تمام چیزیں اس کے مشاہدے، اس کے علم میں ہیں۔ وہ کبیر ہے اور متعال ہے۔ دو اور صفتیں یہاں پر بیان کی گئی، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اوپر کوئی نہیں، متعال کا مطلب یہ، اور اللہ کی ایک صفت قرآن مجید میں آیت الکرسی کے بالکل اخیر میں بیان بھی کی گئی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے، یہ اللہ کی صفت۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گمراہیاں پہلے تو کتابوں کے اندر لوگ بیان کیا کرتے تھے، تحریروں میں آیا کرتی تھی، تقریروں کو سننے کے بعد جہاں تک آواز پہنچی وہاں تک۔ لیکن سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ایسے علماء کے سننے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ خاص طور سے ایسے علماء جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلفی ہیں، یہ اہل حدیث علماء ہیں، یا ان کا مزاج، ان کا عقیدہ اہل حدیثوں سے میچ کھاتا ہے، نہیں، وہ ہے ہی نہیں، وہ تو تحریکیت سے، اخوانیت سے اور بہت ساری گمراہ تنظیموں اور بہت سارے گمراہ عقائد اور افکار سے جڑے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے ڈاکٹر اسرار احمد انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی اپنی جو گمراہیاں ہیں وہ ہمارے لیے معنویت رکھتی ہیں، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر کوئی بھی زندہ ہو، مردہ ہو، اس نے سلف کے عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف کچھ بھی کہا ہو، اس کا رد کرنا اور اس کے بارے میں لوگوں کو صحیح بات بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس باب میں ان کی کلپ سب سے زیادہ چلتی ہے۔ یہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے اہل حدیث طبقے کے لوگ بھی، سلفی بھی، ان کی تقاریر، ان کی کلپسوں کو سننے کے بعد سوچ میں پڑ جاتے، جو پوچھ لیتے ہیں، جو بیدار مغز ہوتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ سمجھ جاتے، لیکن کچھ نہ کچھ اثر ہمارے درمیان اس کا پڑتا ہے۔ یہ وحدت الوجود کے قائل، نعوذ باللہ، یعنی پوری کائنات یا پوری چیز یہ سب اللہ کے وجود کا حصہ ہے، یہ ایک باطل شرکیہ عقیدہ ہے۔ سورہ حدید کی تفسیر آپ ان کی پڑھ لیجئے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کھلے طور پر بیان کیا، جبکہ یہ فرق قرآن مجید نے صاف کیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ساتھ اپنے علم، اپنی حکمت، اپنی قدرت کے ساتھ ہے، اور وہ اپنے وجود کے ساتھ عرش پر مستوی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن نے اللہ کے لیے علی، بلند، اور یہاں پر بھی قرآن مجید نے بیان کیا کہ اللہ کی ایک صفت ہے متعال، اللہ سب سے بلند ہے، یعنی اللہ سے زیادہ بلند کوئی نہیں، اللہ بلندی پر ہے۔ تو جب اللہ کی صفت متعال ہے، اللہ کی صفت علی ہے، وہ سب سے بلند ہے، بلند و بالا ہے، بلند تر ہے، تو پھر ہم اسے کیوں نہ بیان کریں؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ کے لیے سمت طے کر دی گئی کہ اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کسی جگہ ہم نے اللہ کو بتا دیا، تو نعوذ باللہ ہم نے اللہ کو ایک جگہ میں، ایک سمت میں قید کر دیا، جبکہ یہ چیز اللہ کے لیے مناسب نہیں۔ اللہ کے لیے کیا مناسب ہے، کیا نہیں ہے، یہ اللہ سے بہتر کون جانے گا؟ ہم کون ہوتے اس کے بارے میں طے کرنے والے کہ کس جگہ کو اللہ کے لیے طے کریں گے؟ اللہ نے خود اپنے بارے میں بیان کیا کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جب وہ یہ خود قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، تو ہم یہ کہیں کہ اللہ کہیں پر ہے ہی نہیں، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، تو کہاں ہے پھر؟ کہیں تو اللہ کو ماننا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہیں نہیں ہے، لا مکانی ہے۔ لا مکانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی جگہ پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کہیں پر بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر کہاں ہے؟ جب اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ وہ موجود ہے تو کہیں نہ کہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں نہ ہو۔ تو اللہ نے اپنی صفت خود بیان کی ہے کہ وہ متعال ہے، سب سے بلند بالا ہے، اور اللہ علی ہے، سب سے بلند ہے، اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ علی ہے، بلندی کے پر ہے، لیس فوقک شیء، یعنی اللہ کے اوپر، اللہ سے بلند کوئی چیز نہیں۔ یہ ہے اللہ کے علی اور متعال ہونے کی حقیقت۔ یہاں عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور شہادہ دونوں چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس کی مثال اللہ نے یہاں پر خود بیان کی ہے۔ دو مثالیں قرآن مجید نے دی، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند کہنا، دو الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ ایک آدمی اپنے دل میں کچھ باتوں کو سوچ رہا ہے، وہ ہمارے لیے غیب ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ جب وہ اپنی زبان سے اپنی باتوں کا اظہار کرے گا تو یہ شہادہ ہے، یعنی ہمارے علم میں آ گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی باتوں کو دل میں چھپا کے رکھو جس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، اور تم اسے ظاہر کر دو، لوگ جاننے لگ جائیں۔ اللہ کے لیے دونوں برابر ہے، انسان کے لیے دونوں الگ الگ ہیں، اللہ کے لیے دونوں برابر ہے۔ اور دوسری بات، وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ، جو لوگوں کے سامنے یعنی دل کے اجالے میں کوئی کام کرے، اور وہ شخص جو کہ اندھیرے میں چھپ کر کوئی کام کرے۔ ایک شخص اگر رات کی تنہائی میں کوئی کام کرتا ہے، اندھیرے میں کوئی کام کرتا ہے، وہ ہمارے لیے غیب ہے، اس لیے کہ ہم اس کو نہیں جان پاتے۔ اور وہی کام اگر وہ دن کے اجالے میں کرے گا، ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے غیب اور شہادہ ہے، میرے لیے سب برابر ہے۔ سواؤن، یہ ساری چیزیں برابر ہیں، یعنی اللہ جس طرح دن کی باتوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، اسی طرح رات کی تنہائی اور رات کے اندھیروں میں کیے گئے اعمال کو بھی سب سے بہتر جانتا ہے۔ جس طرح زبان سے نکلی باتوں کو جانتا ہے، اسی طرح دل میں چھپے ہوئے راز اور دل کی دھڑکن اور دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے لیے برابر ہے، یکساں ہے۔ یہ اللہ کے علموں کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے اللہ کی قیومیت، یعنی اس کائنات کو اور مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو سنبھالنا، ان کی حفاظت کرنا، نظم و نسق، یہ ساری چیزیں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ صرف جانتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ اگر ہمیں کسی کی بیماری کے بارے میں علم ہے کہ ہاں اس کو یہ بیماری ہے، علاج نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہمیں علاج کرنے کی قدرت نہیں ہے، علاج کا علم نہیں ہے۔ بیماری جان سکتے ہیں،
کہ ہاں یہ اس بیماری کی علامت ہے لیکن علاج نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ قدرت نہیں ہے. تو اللہ علم کے ساتھ قدرت بھی رکھتا ہے. اس نے اتنی عظیم الشان کائنات کو بنایا، انسان جیسی مخلوقات کو بنایا، تو اللہ انہیں پیدا کرنے کے بعد ان کے انتظام، ان کے پر قدرت رکھنے سے غافل نہیں ہے یا اس سے عاجز نہیں ہے. ہر چیز کے پر مکمل اختیار، مکمل قدرت رکھتا ہے. اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہے. فرشتے یہ انسانوں کی حفاظت کے لیے، سیکورٹی کے لیے ہوتے ہیں. یہ دعا کی بہت بڑی برکت ہے کہ دعا کی وجہ سے جب ہم گھر کے باہر نکلے یا کہیں سواری پر جا رہے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، تو اس وقت ان دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. دعا کی برکت سے اللہ ہمیں حفاظت کرنے والے فرشتے دیتا ہے، جس کی وجہ سے شیاطین یا کسی قسم کا حادثہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آ پاتا. تو اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہے. یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے. اس لیے کہ سارا معاملہ دل کے پر منحصر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور روایت بخاری کی کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جب وہ درست ہوتا ہے تو سب کے سب صحیح ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے سب بگڑ جاتا ہے. اور وہ دل ہے، اسی کو یہاں قرآن مجید نے بیان کیا جو تمہارے دل میں ہے. یعنی اگر ہماری سوچ بدلے گی تو ہمارے اعمال بدلیں گے، ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہمارے عمل اچھے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری نیت بہت خراب ہے اور عمل بہت اچھا ہے. ہم اگر آپسی معاملات میں بھی دیکھیے، گھر کے اندر تنازع ہو جاتا ہے، خاص طور سے میراث کا، حصے ترکے کا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی نیت خراب ہے. یہ نیت کی خرابی انسانوں کو غلط اعمال کی طرف اور بہت سارے شر و فساد کی طرف، بلکہ سارے شر و فساد کا منبع یہی ہماری دل کی خرابی ہے. یہ اگر صحیح ہے سارے معاملات صحیح ہوں گے. عبادتوں کی بنیاد اسی دل کے پر رکھی گئی ہے کہ اگر ہم دل لگا کر عبادت نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری عبادتیں بے معنی ہوگی. ہمارے اجر و ثواب کا انحصار اسی چیز کے پر ہے. علامہ اقبال نے جو شعر کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. قرآن نے صرف حالت کا تذکرہ نہیں کیا، کہا کہ دل کے اندر یعنی نفس کو بدلنا ہوگا. جب اس چیز کے پر قابو ہوگا تو باقی ساری چیزیں بہتر ہو جائے گی. ہاں، اللہ جب کسی قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کرتا ہے تو بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں. اللہ کب کسی قوم کے پر اجتماعی طور پر آفات سماویہ بطور سزا کے یا زمین میں حادثات زلزلوں کی شکل میں کب لاتا ہے؟ جب حجت کو پورا کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی مہلت ختم ہو جاتی ہے. جب وہ مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور سزا ہوتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اجتماعی طور کے پر یہ سارے معاملات بگڑتے ہیں، یعنی پوری قوم جب اس کے اندر عمومی طور کے پر سوائے کچھ لوگوں کے شامل ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب کو دینے والا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا عذاب جو آتا ہے اس کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ انہلک وفینا الصالحون، کہ کیا ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے اس کے بعد بھی ہم کو ہلاک کر دیا جائے گا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اذا کثر الخبث، جب نیکی کے مقابلے میں خبث، گناہ، زیادتی، ظلم، یہ ساری چیزیں زیادہ ہو جائے گی، تو جب یہ چیز بڑھ جائے گی، اپنی حدوں کو پار کر جائے گی، تو اس کے بعد اللہ کا عذاب پوری قوم کے پر عمومی شکلوں کے پر آتا ہے. تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال. وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے. بادل کے پر توجہ دیجیے.
کتنا ٹن پانی لے کر فضا میں اتنی آسانی کے ساتھ اڑتے ہیں اور اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں برستے ہیں۔ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ یہ تہہ بتہہ ہوتے ہیں، مختلف ٹکڑوں میں ہوتے ہیں، ان کے ٹکرانے کی وجہ سے، رگڑ کی وجہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سائنسی تھیوری ہے، نظریہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بادل کے پر، پانی کے پر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام اس فرشتے کو متعین کیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ بادلوں کو اللہ کے حکم سے جدھر چاہیں لے جاتے ہیں، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ فرشتہ دراصل انہیں لے کر جاتا ہے۔ بجلی ان کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے۔ اگر یہ زیادہ ہوتا ہے زمین کے پر گرتی ہے، جبکہ انہی بجلیوں کی بنیاد کے پر قرآن نے بیان کیا کہ ہمیں امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے۔ امید یہ ہوتی ہے کہ بارش نازل ہونے والی ہے، خوف یہ ہوتا ہے کہ بجلی نہ گرے جس کی وجہ سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، دونوں چیزیں۔ تو قرآن نے یہاں پر بیان کیا کہ اللہ بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ گرج اس کی تسبیح اور تعریف بیان کرتی ہے۔ جو کڑک ہوتی ہے، بجلی کے چمکنے کے بعد جو آواز نکلتی ہے، اسی کو قرآن نے رعد سے تعبیر کیا۔ دل دہل جاتے ہیں، کبھی ہلکی ہوتی ہے تو اس وقت اتنے مسائل نہیں، لیکن موسم بارہ کے بالکل اخیر میں آپ دیکھیے، جب بارش بہت شدید ہوتی ہے، بجلیاں بہت زیادہ کڑکتی ہیں، دل انسان کے دہل جاتے، آواز اتنی خوفناک ہوتی ہے، لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ یہ کڑک ہمیں لگ رہی ہے جو ہمارے دلوں کو دہلاتی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ آواز صرف ایک دہشت ناک یا دلوں کو ڈرا دینے والی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا۔ نہ تو آج کا سائنس اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ فرشتوں کے تعلق سے یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے، اعادے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کا جو تصور ہے یہ دیگر مذاہب میں بھی ہے۔ آپ ہندو مت کے اندر بھی دیکھیے، وہاں پر بھی فرشتوں کا ہے۔ یمدوت موت کا فرشتہ، راج دوت سنگھاسن کا فرشتہ، میگھ دوت بارش کا فرشتہ۔ یہ تصور، یہ فکر ان لوگوں کے یہاں پر موجود ہے، یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ یعنی فرشتوں کے تعلق سے جو عقیدہ ہونا چاہیے یا فکر ہونا چاہیے، بنیادی طور پر ہر مذہب کے اندر تقریباً موجود ہے، لیکن یہ فکر کتنی صحیح ہے، کتنی بگڑی ہوئی ہے، یہ قرآن کی بنیاد کے پر طے ہوگا۔ قرآن کسوٹی ہے کہ کس کی فکر صحیح ہے، کس کی غلط ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ بھی فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، لیکن ان کی فکر بگڑی ہوئی تھی۔ وہ فرشتوں کے تعلق سے کہتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور فرشتے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے جو چاہے کرتے ہیں۔ قرآن نے ان تمام عقیدوں کو رد کر دیا۔ فرشتے نہ تو نر ہے نہ مادہ ہے، اور نہ ان لوگوں کے اندر تناسل کا یا نسل کے باقی رہنے کا کوئی مسئلہ ہے۔ یہ نوری مخلوق ہے، اللہ نے طاقت بہت دی ہے۔ تبھی تو فرشتوں کے بارے میں دیکھیے، جس کی مسافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان و زمین کے درمیان 500 سال کی بتائی ہے۔ فرشتے لمحے بھر میں زمین سے آسمان تک پہنچتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے زمین کے پر آ جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کو دیکھیے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پاس سے وحی لے کر لمحے بھر میں زمین کے پر، اور اپنا کام پورا کرنے کے بعد لمحے بھر میں آسمان پر۔ یہ رفتار جس کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا کہ 500 سال کی مسافت یہ فرشتے ایک لمحے میں طے کرتے ہیں، کتنی رفتار ہوگی۔
نوری پاور. یہاں تو نور کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ کے اندر یہ نور کی یعنی پاور کی رفتار ہے. روشنی اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے، لیکن یہ روشنی آسمان تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سال کا وقفہ لگے گا. اللہ نے فرشتوں کی مخلوق کو ایسا بنایا ہے کہ لمحے بھر میں سارے کام کرتے ہیں. رفتار کا عالم اتنا زیادہ ہے. تو فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا لا یعصون اللہ ما امروا، اللہ نے جو بھی حکم دیا اس کے خلاف نہیں جاتے، جو آرڈر دیا جاتا وہی کرتے ہیں، نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ، جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی کرتے. یعنی یہ با اختیار نہیں ہے، بے اختیار ہے، صرف اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے. جب کہ چیز آپ کو ہندو مت کے اندر یا دیگر مذاہب کے اندر ملتا ہے، وہ فرشتوں کو ہی با اختیار مانتے ہیں کہ فرشتے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے جو چاہے کریں، جس کی چاہے جان نکال لے، جس کو چاہے زندگی دے دے یا اس کی زندگی میں اضافہ کر دے، جتنی چاہے بارش نازل کر دے، جتنا چاہے رزق نازل کر دے. نہیں، یہ اختیار ان کو نہیں دیا گیا ہے. وہ مدبرات امر ہیں، صحیح ہے، لیکن با اختیار نہیں، صرف اللہ کے امر کی تنفیذ کرتے ہیں، ان کو نافذ کرتے ہیں، اس میں اپنے اختیار اور اپنی مرضی کو شامل نہیں کرتے. یہاں اللہ نے بیان کیا بادل کے تعلق سے، اللہ جتنا چاہے نازل کرتا ہے. مسلم کی ایک روایت کہ جب ایک شخص نے بادل میں باقاعدہ آواز سنی ایک شخص کے بارے میں کہ فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کرنا ہے، تو دیکھا کہ بدلی ایک ٹیلے کے پر جا کر برسنا شروع ہوئی. برسنے کے بعد پرنالے کے ذریعے وہ پانی ایک شخص کے کھیت میں جو اپنے بیلچے کو لے کر اپنے کھیت کی مڈیروں کو صحیح کر رہا تھا، جیسے ہی اس نے صحیح کیا پانی وہاں تک پہنچ گیا. وہ حیران ہو گیا. اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو اس بدلی کو کہا گیا تھا. تو اس نے کہا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے بدلی میں تمہاری آواز سنی تھی، اسی نام کے ذریعے کہا گیا تھا کہ فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کرنا ہے. تم کرتے کیا ہو؟ کس عمل کی بنیاد کے پر اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت تمہیں حاصل ہے؟ اس نے کہا کہ جب تمہیں اتنا پتہ ہی لگ گیا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میں اپنی کھیتی کا 3 حصہ کرتا ہوں. ایک حصہ غربا مساکین میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر اپنے بال بچوں کے لیے، اور باقی کا تیسرا حصہ آئندہ کی فصل کی تیاری میں لگاتا ہوں. تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں اپنے مال کا زیادہ تر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی کمائی کا 3 میں سے 1 حصہ خرچ کر رہا تھا، یعنی تقریباً 33 یا 34%، بہت زیادہ ہے. یہاں تو اللہ نے ہم کو سال بھر میں صاحب نصاب ہونے کی بنیاد کے پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، وہ نہیں کرتے. صحیح طور کے پر اگر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، اجتماعی طور پر اس کو جمع کیا جائے، اجتماعی امور کے اندر اس کو لایا جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کسی کالج کے لیے، نہ یونیورسٹی کے لیے، نہ ہاسپٹل کے لیے. لیکن نہیں، مالدار ترین بنتا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر بنتا جا رہا ہے. اسلام نے یہ تھیوری دی ہی نہیں ہے. اس نے دولت کے رخ کو صدقات و خیرات کے ذریعے سے غربا مساکین کی طرف پھیر دیا ہے، اور یہ سماج اور معاشرے میں معیشت کے نظام کو بہتر بنانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے. یہ صرف مسلمان نہیں، اغیار بھی اس کی تعریف کرتے ہیں. انگلینڈ کا پرنس چارلس کہتا ہے کہ دنیا میں غریبی کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے نظام زکوٰۃ ضروری ہے. اسی نظام کی بنیاد کے پر ہم غریبی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، وہ فکر نہیں ہے. آج خود اپنے درمیان رہتے ہوئے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھیے، وہ کتنا دوسرے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. اپنے خاندان کا کوئی شخص اگر کاروباری اعتبار سے پسپا ہوتے جا رہا ہے، کتنی مدد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، اس کو سنبھالا نہیں دیا جاتا. آج لوگ مثال دیتے ہیں سکھوں کی اور بوہرا لوگوں کی کہ یہ لوگ باقاعدہ فنڈ جمع کر کے اپنے کسی بھی شخص کو جو غریب اور نادار ہوتا ہے اس کے پیروں کے پر کھڑا کرتے، اس کی تجارت کو مضبوط کرتے.
تبھی ہمیں ان لوگوں کے اندر کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ تو اگر وہ لوگ اس نظام کو جس طریقے سے بھی چلا رہے، جس کا حقیقی تصور ہمیں قرآن نے زکوٰۃ کے ذریعے دیا تھا، نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں، کسی بھی شکل میں کامیاب ہے نہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ کوئی ہمارے لیول پر نہ آ سکے۔ اگر کوئی شخص بڑھ رہا ہے، کچھ گاڑی آ گئی ہے اس کے پاس، یا اس نے اپنے کاروبار کے اندر ترقی کر لی ہے، تو بڑے بڑے مالدار لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر حسد جلن کی آگ جلنا شروع ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر کام کرنے والا اتنی ترقی کیسے کر رہا ہے، کاٹو اس کو۔ یہ مزاج ہے تو کہاں سے قوم ترقی کرے گی؟ یہ بنی لوگوں کا مزاج، مسلمانوں کا نہیں ہے، اور یہ ہماری اپنی جماعت کو بھی تباہ کرتا ہے۔ جہاں پر یہ مزاج ہوگا اس جگہ کو اور اس جگہ کے معاملات کو تباہ کرنے کے لیے سوچ کافی ہے۔ اتنا ہی پانی دو کہ درخت زندہ رہے، وہ پنپے نہ، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اتنا ہی دو کہ وہ صرف زندہ رہے، ہمارا محتاج رہے، اللہ کا نہیں ہمارا محتاج رہے، تاکہ وہ ہمارے گن گائے، ہماری تائید کرے، ہمارے ہر صحیح غلط کے اندر ہمارے پیچھے چلے۔ یہ دراصل فرعونیت ہے۔ قرآن نے جو تصور دیا وہ یہی ہے کہ اسلام لوگوں کی ترویج کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، اور ان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے، اور یہ سوچ دراصل ہماری دنیا اور آخرت ہر چیز کو تباہ کرتی ہے۔ یہ نظریہ بڑا خطرناک ہے۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ آپ جتنا خرچ کرو گے اتنا زیادہ اللہ تم کو عطا کرے گا، اس لیے کہ وہ لوٹ کر تمہاری طرف آئے گا، اور اتنی معیشت اور تجارت بہتر ہوگی۔ آگے اللہ نے بیان کیا کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے امید وابستہ رکھتے ہیں، بہت پیاری مثال قرآن مجید نے دی ہے۔ جو غیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا ان سے امیدیں وابستہ کرتے، مثال کیا دی ہے کہ ایک شخص کسی پانی کے پاس، چاہے وہ ندی ہو، کہیں پر بھی پانی ہو، اس جگہ کے پر کھڑا ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ پانی خود بخود اس جگہ سے اٹھے گا اور اس کے منہ کے اندر چلائے گا اور اسے سیراب کر کے اس کی پیاس کو بجھا دے گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ اگر ایک گلاس بھی آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے تو وہ پانی کبھی بھی، گرچہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، گلاس کا ایک قطرہ بھی آپ کے ہونٹوں تک نہیں آ سکتا۔ تو یہی معاملہ غیر اللہ سے امید وابستہ رکھنے والوں کا ہے۔ قیامت تک اس کی آواز سنیں گے نہیں، نہ اس کی مرادوں کو پورا کرنے والے ہیں، نہ اس کی بگڑی بنانے والے ہیں، نہ اس کی مشکل کشائی کرنے والے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح طور کے پر اور بنیادی طور پر قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کو رد کیا ہے۔ اس سے بہتر انداز آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے بارے میں لوگ سوچتے، یہ قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس طرح کے جاہلانہ مشرکانہ عقیدے سے باز رہیں گے۔ آگے اسی ضمن کی باتیں جاری ہیں۔ قرآن مجید نے سجدے کے بارے میں، کائنات کے بارے میں بہت ساری اہم باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی آگے چل کر انشاءاللہ درسوں میں آئے گا کہ اللہ انفع کو باقی رکھتا ہے، یعنی جو چیز زیادہ فائدہ دینے والی ہے اور جو بے حیثیت، بے معنی ہوتی ہے، اللہ اس کو مٹاتے چلتا ہے۔ اس کی بہت شاندار مثال آگے کے درسوں میں انشاءاللہ آئے گی جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اللہ ہمیں ان آیات کی روشنی میں اس کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی جلالت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ صرف ہمیں اسی کا محتاج رکھے، ہماری ساری مشکل کشائی، حاجت روائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔